سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ موجودہ بائبل میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زبور داؤد نہیں ہے۔ اس میں بکثرت مزامیر دوسرے لوگوں کے بھی بھر دیے گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مصنفین کی طرف منسوب ہے۔ البتہ جن مضامین پر تصریح ہے کہ وہ حضرت داؤد کے ہیں، ان کے اندر فی الواقع کلام حق کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح بائبل میں امثال سلیمان کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی اچھی خاصی آمیزش یعنی کہ مکسنگ پائی جاتی ہے، اور اس کے آخری 2 چیپٹر تو صریحاً الحاقی ہے یعنی مزید ایڈ کیے گئے ہیں۔ مگر ان کے باوجود ان امثال سلیمان کا بڑا حصہ صحیح اور برحق محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ ان 2 کتابوں کے ساتھ ایک اور کتاب حضرت ایوب کے نام سے بھی بائبل میں درج ہے، لیکن حکمت کے بہت سے قیمتی موتی جواہر اپنے اندر رکھنے کے باوجود حضرت ایوب کی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ یقین نہیں آتا کہ واقعی حضرت ایوب کی طرف اس کتاب کی نسبت صحیح ہے، یعنی یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ حضرت ایوب کی ہی کتاب ہے یا ان پہ نازل کیا ہوا صحیفہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں اور خود اس کتاب کی ابتدا میں حضرت ایوب کے جس صبر عظیم کی تعریف کی گئی ہے، اس کے بالکل برعکس وہ ساری کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت ایوب اپنی مصیبت کے زمانے میں اللہ کے خلاف سراپا شکایت بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہم نشین ساتھی دوست انہیں اس بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ خدا ظالم نہیں ہے، مگر حضرت ایوب کسی طرح مان کر نہ دیتے تھے۔ ان صحیفوں کے علاوہ بائبل میں انبیاء بنی اسرائیل کے 17 صحائف اور بھی درج ہیں جن کا بیشتر حصہ صحیح معلوم ہوتا ہے، خصوصاً یرمیاہ، حزقیل، آموس اور بعض دوسرے صحیفوں میں تو بکثرت مقامات ایسے آتے ہیں جنہیں پڑھ کر آدمی کی روح وجد کرنے لگتی ہے۔ ان میں الہامی کلام کی شان واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، ان کی اخلاقی تعلیم، ان کا شرک کے خلاف جہاد، ان کا توحید کے حق میں پرزور استدلال اور ان کی بنی اسرائیل کے اخلاقی زوال پر سخت تنقیدیں پڑھتے وقت آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اناجیل میں حضرت مسیح کی تقریریں اور قرآن مجید اور یہ صحیفے ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی سوتیں ہیں۔